بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اہل تصوف کا جنت اور جہنم کے متعلق کیا نظریہ اور عقیدہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو جنت و جہنم کا تصور وہ ہے جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں گناہ گاروں کو بتاتا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے اور عمل صالح کو اختیار نہیں کیا تو تم جہنم میں جا سکتے ہو۔ مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر۔ پھر ان سے مسلمانوں کو یہ بھی کہا گیا کہ اس جنت کی طرف سبقت کرو، ساریو، ایک دوسرے کو پتا سابقو الی جنت کا زہا کرد ارض السماوات والارض، اس جنت کے لیے دوڑ دھوپ کرو جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کو ترغیب دیتا ہے، جنت کی نعمتیں بتاتا ہے اور جہنم کے عذاب بیان کرتا ہے، دنیا والوں کے یعنی جو منکرین ہیں ان کو بھی بتاتا ہے، تاکہ پھر ساتھ ساتھ بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کر لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارا اصلاح ہوگا، تمہارا انعام ہوگا۔ اور صحابہ کرام کی دوڑ دھوپ یہی تھی کہ ہم اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلے جائیں، تو اگر ہم اللہ کو ناراض کر گئے تو سمجھ لو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ یعنی جہنم کا خوف بھی تھا، جنت میں کا ایک لالچ بھی تھا، اللہ کی رضا کی بھی کوشش تھی۔ اچھا، صوفیہ کے ہاں ایک تصور کچھ اور ہی ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صوفیہ تھیں رابعہ بصری، تو وہ ایک ہاتھ میں لوٹا پانی کا اور دوسرے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑی لے کر جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا جی آپ محترمہ آپ کہاں پہ جا رہی ہیں، یہ آگ اور پانی کیوں پکڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آگ اس لیے ہے کہ میں اللہ کی اس جنت کو جلا ڈالوں جس کے لالچ کی وجہ سے لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اور میں یہ پانی اس لیے لے کے جا رہی ہوں تاکہ میں اللہ کی جہنم کو بجھا دوں جس کے خوف کی وجہ سے لوگ نیک عمل کرتے ہیں۔ یعنی اگر عمل کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے کریں جو کرنا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے، حالانکہ یہ واقعہ لوگ بیان بھی کرتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی لکھے آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو یہ دین کا مذاق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا عذاب جس کو ہم نے اللہ نے بیان ہی اس لیے کیا کہ ڈرانے کے لیے، اللہ نے اپنی نعمتیں بیان ہی اس لیے کی ہیں کہ تاکہ آپ کے اندر اس کی رغبت پیدا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں تک کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایک سوال کے جواب میں یہ بتایا تھا کہ جنتی جو ہیں یعنی شہداء جو ہیں وہ خواہش کرتے ہیں کہ کون ہے ہم میں سے واپس جائے، اور جب ہم نعمت پاتے ہیں وہاں پر تو کہتے ہیں کون ہے جو واپس جائے، ہمارے بھائیوں کو بتایا کہ ہم یہاں پہ اللہ کے یہاں جنت میں زندہ ہیں اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ برتے ہیں اور دنیا کے اوپر نہ ریجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی یہی تھا، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام بھی یہی سمجھ رہے تھے، اس کے مطابق کر رہے تھے، آج بھی ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں، پورے قرآن میں بھی اس کو اسی مقصد کے، یہ قرآن بیان بھی اس لیے کر رہا ہے، صحیح۔ تو یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ اس کو جلا ڈالیں یا اس کو ختم کر دیں، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک خواجہ بازی بستامی کا ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا کہ بتا تجھے کیا چاہیے، کہتا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ نے کہا تو مجھ سے مانگتا ہے، اگر میں تجھ سے مانگوں تو پھر، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا کہ اللہ اگر قیامت کے دن تو نے مجھے جہنم کے سامنے بھی کھڑا، جہنم کے سامنے اگر تو کھڑا کرے گا تو ایسی سرد آگ میں کھینچوں گا کہ جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس کی گرمی زائل ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک صوفی ہیں معروف کرخی، ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب دیکھا ہوگا کہ بندہ ہوگا وہ بڑا جلال کے اندر اور بڑا اپنی ایک مستی کے اندر ہوگا، لوگ گھوم گھوم کے دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، بندے نے اکیلے نہیں یعنی کہ سب کو متوجہ کیا ہوا ہے۔ تو بتایا جائے گا کہ یہ معروف کرخی ہیں، مسئلہ کیا ہے جی، کیا یہ سارا شور مچا ہوا ہے، ادھم کیوں مچا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے جی اس کو جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا،
لیکن وہ جانے سے انکاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جاؤ میرے بندے معروف کر رکھی کو جنت میں لے جاؤ. وہ جانے سے انکاری ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے یہ سارا کام جنت کے لیے نہیں کیا تھا. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو نور کی بیڑیوں میں جکڑ کر جنت میں جا کے رکھاؤ. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ تصور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان معاشر میں یہ حالت ہوگی کہ کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی, ہر بندہ ڈرا ہوا ہوگا, اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی, اور انبیاء تک جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہونے سے گھبرا رہے ہوں گے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اخیر اللہ کے نبی علیہ السلام ہے کہ میں سر سجدے میں, مجھے اجازت دی جائے گی, میں سر سجدے میں رکھ دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا سر اٹھاؤ, مانگو جو سنا جائے گا, بات کرو. کیا ہوگا؟ یا اللہ صاحب شروع کر دے. بات ابھی اتنی ہے کہ یا اللہ صاحب شروع کر دے. پریشان ہے کہ صاحب نہیں شروع ہو رہا. صحیح ہے. اتنی دہشت ہے, اتنی پریشانی ہے. قرآن اس کی ہولناکی سے بھرا ہوا ہے, میدان معاشر کی حدیثیں بھری پڑی ہیں. یہاں جناب وہ مست ہو کے کھڑے ہیں اور اس کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ جناب جاؤ جنت. وہ کہتا ہے میں نے اس لیے کیا ہی نہیں. کیوں آپ سوچے نا کیوں نہیں کیا. وہ تو اللہ بننا چاہتا تھا, وہ تو الوہیت کے درجے پہ فائد ہونا چاہتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے کے ٹالنے کی کوشش کی ہے. یہ ہے تصوف, یہ ہے ان کا جنت و جہنم کے بارے میں تصور. اور پھر جب آپ وحدت الوجود کو مانیں گے, وحدت الوجود کو, تو پھر جنت و جہنم کدھر گئی؟ حقیقی جب اللہ ہے تو پھر وہ تصور ہی ختم ہو گیا, جزا سزا کا تصور ہی ختم ہو گیا. پھر جب ایک صوفی جو ہے وہ خود کبھی حلول کے ذریعے, فنا فی اللہ کے ذریعے, اور کبھی فنا فی اللہ کے تصور کے ذریعے, کبھی وحدت و شہود کے, جب وہ خود اللہ تعالیٰ ان کے اندر کبھی حلول کر جاتا ہے, اوتار یہ بن جاتے ہیں, یا یہ اللہ کے اندر فنا ہو جاتے ہیں, تو اب بتاؤ کہ وہاں جنت جہنم کا وہ تو خود مالک ہو گئے. جب اللہ ہی خود بن گئے, ساری کائنات یہ ان کی ہو گئی. پھر یہ تصور آپ کو انبیاء علیہ السلام کے نہیں ملے گا, صحابہ کرام کے ہاں نہیں ملے گا, قرآن میں نہیں ملے گا, جو تصور جنت جہنم کا ان کے ہاں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ آپ کو بہت مشہور یہ چیزیں ملتی ہیں. اخبار الاخیار کتاب ہے, اس کے اندر عبدالقادر جیلانی صاحب کے واقعات لکھے ہوئے ہیں, دعوے لکھے ہیں ان کے, کہ جی وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میرا اگر آخری مرید بھی, یعنی ایک ایسا مرید جو جہنم کے اندر ایک آخری مرید بھی اگر کوئی رہ جائے گا نا, جب تک میں اس کو بھی نکال کے جنت میں نہ داخل کرا دوں, میں خود جنت میں نہیں جاؤں گا. یعنی یہ اختیارات ان کے بیان کیے جاتے ہیں, کس طریقے سے مالک بن بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن اللہ الرحمن وقال صوابا, کہ اس دن کی حالت یہ ہوگی کہ روح الامین اور فرشتے صاحب باندھ کے کھڑے ہوں گے, اور ان میں سے کوئی کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اذن دے, اور وہ بات بھی جائز و مناسب کرے گا. ٹھیک ہے. میرٹ سے گری ہوئی بات نہیں کرے گا. تو یہاں صورتحال کیا ہے کہ یہاں سب کو انہیں کے ہاتھ میں ہے. یعنی اپنے جو نافرمان, بدکار اور کرپٹ جو مرید ہیں, جو ان کے ماننے والے ہیں, ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالنے کی گارنٹیاں دے رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے دنیا کے اندر آج سب سے زیادہ 2 نمبر اور کرپٹ لوگ مسلمان ہی کیوں ہیں. ان کا تصور ہے کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ ہمیں نکال کے لے جائیں گے. اس کے علاوہ بھی جو لوکل لوگ ہیں, لوکل مولوی جو, وہ تو بڑے بڑے مذاق کے انداز میں بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ جناب وہ مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جناب کہ جی قیامت کے جہاں پیر صاحب جو ہے نا وہ اللہ کے پاس جائیں گے, اور اللہ کے ساتھ عرش, اللہ ان کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھا لے گا, پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ بغل گیر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ اللہ سے جفی ڈال لیں گے, اور پھر جب جفی ڈال لیں گے تو جو مرید پیچھے ہوں گے تو پیر جو ہے پیچھے سے ان کو اشارہ کرے گا کہ لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ, یعنی میں نے اللہ کو ادھر دھیان کیا ہوگا, تم پیچھے سے گزر جاؤ, جنت میں چلے جاؤ. یعنی اس طرح مذاق اڑایا ہوا ہے دین کا. تو یعنی کہ ہر کوئی جس طرح چاہتا ہے وہ دین کا مذاق اڑا دیتا ہے, کیونکہ یہ تصوف کا میدان ہے, اسلام کا میدان نہیں ہے. اسلام میں اگر آپ دین کا مذاق اڑاتے ہیں, جنت جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں, میدان معاشر کا مذاق اڑاتے ہو, جزا سزا کا مذاق اڑاتے ہو, تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. این ممکن ہے آپ کو کوئی اسلام سے خارج قرار دے دے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے سارا کچھ ہوتا ہے, اور پھر بھی وہ اللہ کے ولی بھی ہیں, وہ پہنچے ہوئے بھی ہیں, وہ لوگ ان کے ساتھ ان کی مرید بننے میں, ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں, ان کے ساتھ شجرہ جوڑنے میں فخر و سعادت سمجھ رہے ہیں.
کیونکہ اس کی وجہ کہ قرآن کو نہیں پڑھتے، احادیث کو خود نہیں پڑھتے، آج اس کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے ان کی آج بول بالا ہے، لوگ ان کو قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔